سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسامہ صاحب، اسٹرالوجر ہیں، بزنس کنسلٹنٹ ہیں اور ریلیجیس اسکالر بھی ہیں. آپ ان کی پیشن گوئیاں جو ان سی استعفوں کے حوالے سے وہ سچ ثابت ہوئیں، خان صاحب کے حوالے سے بھی پیشن گوئیاں سچ ثابت ہوئیں. ابھی تو کہہ رہے ہیں جی استعفے اور بھی آنے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتے ہیں. پی ٹی آئی نے احتجاج کیا اور اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی گرفتار کر لیا اور بھی کتنے کارکنوں کو گرفتار کر لیا. میرا پی ٹی آئی کی طرف سے ایک کال تھی کہ جی پرامن احتجاج کی. وہ پرامن احتجاج جون سا ہے وہ آ، اس میں پڑ گیا جی، ایک گرفتاریوں میں پڑ گیا اور جون سا ہے اس میں کارکنز بھی گرفتار ہوئے ہیں. اب دیکھتے ہیں جی وہ کہاں پر ہے. مگر احتجاج ہونے سے پہلے ہی پولیس کی تیاریاں وہاں پر یہ تھیں کہ جی واٹر کینن اور قیدیوں والی بس اور بھاری نفری پولیس کی وہ بھی وہاں پر موجود تھی. اب اگلی پریڈکشن کیا ہے جی کہ خان صاحب نے کب واپس آنا ہے اور یہ احتجاج اور عوام کا غصہ کب ختم ہوگا اور آگے کیا ہونے والا ہے؟ اسامہ صاحب سے ہی پوچھتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ میں خیریت سے ہوں, آپ سنائیں. سر آج لاہور کے حالات بڑے خراب تھے. جیل روڈ والی سائڈ پہ بھی، پریس کلب کے سامنے بھی اور ادھر کیا نام ہے خان صاحب کے گھر کے باہر یہ زمان پارک، ادھر بھی کافی لوگوں کا احتجاج تھا، پرامن احتجاج تھا جس کو جون سا ہے گرفتاریوں میں بدل دیا گیا. کیا کہیں گے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دیکھیں صاحب, یہ تو جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ آگ کو مزید بھڑکانے والے رویے اور ایٹیچیوڈ ہیں, اور یہ ابھی تک مجھے بڑی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے جو بیوروکریسی ہے وہ اس بات کو بھانپ نہیں پا رہی کہ کہانی کسی اور رخ جا رہی ہے, کہانی بدل چکی ہے, اور اب اس طرح کا کوئی بھی اڈاپٹ کیا گیا طریقہ کار وہ ایک ایسے سسٹم کو جنم دے گا جہاں آپ کی تعداد کم پڑ جائے گی. مثال کے طور پہ پریزن وینز کتنی ہیں اور کتنی آپ پولیس کی نفری اکٹھی کر لیں گے. ایک ہلکا ایجیٹیٹ ہو گیا نا تو وہ 50,000 سے 1,00,000 ووٹ لے کے آیا ہوا ہے. اب میں نے پہلے تو ہوتا تھا کہ 40-50 ہزار والا بنتا تھا, اب لاکھ پلس کا ووٹ ہے. 1,00,000 بندہ, اس کے میں عورتیں نکال دو, بچے نکال دو, بوڑھے نکال دو, 10-20-25 ہزار ہے. بھر لیں گے آپ گاڑیاں؟ کتنی بھریں گے؟ کتنی بھریں گے؟ تو یہ پورے پاکستان کے میکسیمم پارٹیز, میکسیمم حلقے اریٹیٹ ہو رہے ہیں. انہوں نے ضبط کیا تھا الیکشن کے اوپر اعتماد کر کے کہ آپ الیکشن کے نتیجے میں اسٹیبلٹی لے آئیں گے. آپ لوگ فیل ہو گئے ہیں. اب خدا کا واسطہ یہ ایڈونچر بند کر دیں. اگر آپ لوگوں کو اپنی نوکریاں بھی عزیز ہیں, قوم سے بھی پیار ہے, اس سسٹم سے پیار ہے, یہ فلو کرے گا تو نوکریاں, گاڑیاں, یہ نوکر چاکر, یہ بنگلے چلیں گے. اگر آپ کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی, ہر گزرتا دن آپ لوگوں کو مزید ٹرموائل کی طرف لے کے جا رہا ہے. وقت وہ آنے والا ہے جب اس وقت میں بیٹھے آپ لوگ اس دور کو, آج کی میری باتیں اللہ تعالیٰ جس کے دل موڑ دے موڑ دے. بلکہ یہ خواتین سن رہی ہوتی ہیں تو اپنے بندوں کو گھر کیوں گھسنے دے رہی ہیں؟ یہ ان کو پوچھیں. جو بھی یہ 18 سے اوپر والے سارے ہی سمجھیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنے چھوٹے ان ایکسپیرینس ہوتے نہیں ہیں کہ ان کو اب عقل نہیں ہے, مٹی کھاتے ہیں یہ, کہ انہوں نے اتنا مطالعہ کیا ہوا ہے. یہ سی ایس ایس میں کر کے نہیں آئے, ہسٹریاں نہیں پڑھ کے آئے, فرینچ ریولوشن پڑھ لیں جا کے کیسے ہوا تھا, اسباب کیا ہوتے ہیں. نہیں سمجھ آ رہی تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جتنی مہنگائی, جتنی افراتفری ہے. چلیں ایسٹرالوجی کو بھی ماریں گولی جی, وہ تو حرام کام ہے. حلال کام سے بتا دیتا ہوں. جب کسی کی پروٹین ویلیو باڈی کی گرے گی, ہیموگلوبن بھی گرے گا, اس کی پٹھے بھی کمزور ہوں گے, اور ہیموگلوبن 9 سے نیچے گیا اور ادھر سے پٹھے ویک ہوئے, تو یہ اب پاگل آدمی ہے, غصے اور جھنجھلاہٹ سے بھرا ہوا شدید. یہ پیچھے جہاں چک ڈالے گا نا وہاں سے چک کھولے گا نہیں. یہ حالت ہوتی ہے جب آپ کے پٹھے, چلیں ڈاکٹرز اس پہ آ کے کمنٹ کر دیں کہ ہیموگلوبن جب نیچے گرے گا پلس پٹھے جب پل ہو گئے اور وہ بھی کمزور ہو گئے, تو پھر جو یہ آبادی ہے آپ کی, جس کی ماشاءاللہ آپ کو کوئی فکر نہیں ہے ابھی تک کہ ان کی پروٹین گر جائے, گرا جائے. حالانکہ اسلام میں ہے کہ جی ادھار لے کے بھی 1 مہینہ پروٹین مطلب گوشت کھانا پڑے تو کھاؤ. وہ اسی وجہ سے ہے کہ ایک بنیادی اس کی منیمم لیول کو مینٹین کیا گیا ہے.
اور پھر کہیں گے جی وہ مشرف صاحب جیسے سائنسدان ہوا کرتے تھے کبھی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، تو وہ کہتے تھے دالیں کھا لیں، مرغی مہنگی ہے تو دالیں کھا لیں. پھر دالیں بھی تو مہنگی ہیں. وہی بات ہے، تو دالیں بھی مہنگی ہیں، وہ جی ریڈ بینز بھی پروٹین مٹن جتنا ہوتا ہے. تو اس کے بعد کوئی موقع آیا تو انہوں نے کہا کہ دالیں مہنگی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ دالیں کیوں کھاتے ہیں، مرغی کھائیں. یہ بھی وقت تھا، مطلب یہ قوم ایسے ہی کھیلتی رہے گی اور یہی سب ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ لوگ نہیں سمجھ رہے. اگر تھوڑی بہت بھی آپ لوگوں نے کوئی کتابیں کھنگالی تھی اور یہ صرف انگلش کے رٹے نہیں مارے تھے CSS میں، تو اس بات کو سمجھ لیں کہ باڈی ہے اس کی فوڈ ڈیفیشنسی ہو رہی ہے. پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے یہ میٹ میں فوڈ ڈیفیشنٹ ہے، ابھی تک آپ وہ غذائی قلت پوری نہیں کر پاتے، اور اوپر سے آپ نے ریبیٹ دی ہوئی ہے اس کی ایکسپورٹ پہ. ماشاءاللہ ماتھا چوم ہے اس بیوروکریٹ کا جس نے یہ ڈالر لینے کے لیے اپنا گوشت باہر بھیجنے تاکہ ادھر گوشت تو پہلے ہی آپ کی قلت ہے. تو اس طرح کی تو حرکتیں ہیں. تو اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ اگر اس طرح سے ان کی باڈیز جیسے کہتے ہیں کہ نیوٹریشن ویلیو گرا گئی، جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ مسلسل ایک جہد ہے ان کی زندگیوں کی جو آپ محسوس نہیں کر رہے، تو وہ جہد جو وہ کر رہے ہیں ڈیلی ایک آس پہ، جس ٹائم وہ آس ختم ہوئی آپ لوگ نہیں سنبھال پائیں گے. 26 کروڑ ہے، دنیا کی 7ویں بڑی جمہوریت ہے، کیا کریں گے آپ لوگ؟ آپ لوگوں کی کتنی تعداد ہے، کتنے کا آپ ہیں؟ آپ لوگ پتہ نہیں کیا کھیل کھیلنے پہ لگے ہوئے ہیں اور بڑے کانفیڈنٹ ہیں. مطلب میں تو یہ کمیٹیاں بن رہی ہیں اور یہ بن رہی ہیں آنیاں جانیاں. دیکھو بھائی آپ کا کام پل بنوانا نہیں تھا محسن نقوی صاحب، آپ کا کام یہاں یہ جو ماشاءاللہ آپ آئے تھے صرف اچھا الیکشن کروانے، آپ نے وہ نہیں کیا. آپ اب باقی جتنی مرضی آئیں بائیں شائیں کریں اور پرفارمنس کی باتیں کریں وہ ساری بے معنی ہے. آپ کا کام صرف الیکشن تھا، اور وہ الیکشن جس پہ سب مطمئن ہو. کیسے مطمئن ہو وہ آپ کا کام تھا. اتنا ٹرانسپیرنٹ کر دیتے اس کو کہ کوئی موقع نہ ملتا. لیکن جہاں یہ ساری آپ کو بھی پتہ ہے اب سب اسی کا گیم کا حصہ ہیں، اور یہ گیم اب آگے جہاں جا رہی ہے، لیکن مزید اس میں فیولنگ نہ کریں. آپ محسن نقوی صاحب کا تو خصوصاً سیاست سے کیا تعلق ہے بھائی؟ ادھر سے آپ جا کے اپنی مطلب کمیونٹی میں وہ کیا کہتے ہیں پذیرائی حاصل کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ان کی کمیونٹی کا تو پولیٹکس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایک خاص حد تک ضرور ہے کہ ہاں مینجمنٹ کی حد تک، لیکن عقیدتاً یا یہ اس کو نہیں سپورٹ یا پروموٹ کر. لیکن اتنی اس سب کا تو جواب دینا پڑے گا کہ اگر ذمہ داری قوم کی تھی، یا یہ جو اب انریسٹ کے نتیجے میں جو زندگیاں داؤ پہ لگیں گی، یا یہ ملک کتنا، یا غریب جس کی اب تری ختم ہی نہیں ہو رہی. مطلب ایک حکومت بن جاتی جس کا مینڈیٹ تھا دے کہ پرے کرو جی. اگر یہ شیطانی نظام میں تو سمجھتا ہوں کہ پہلے ہی جمہوریت کو، لیکن اگر ہے بھی صحیح تو بھائی اس کو بننے تو لگاؤ کسی. یوں تو نہ کرو جس طریقے سے آپ لوگوں نے مطلب وہ کر لی ہے. نواز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے نواز شریف صاحب نے کیوں، میں نے کہا تھا بلکہ آپ لوگ تو بھول جاتے، لاڈلا رو پڑے گا. بالکل مجھے یاد ہے. تو لاڈلا رویا؟ بالکل رویا. اس دن ہم نے ویڈیو بھی کی تھی اسی پر، وہ جب انہوں نے خطاب کیا تھا اس کے بعد ہم نے ویڈیو کی تھی. ٹھیک ہے. تو لاڈلا جیسے رویا نا سر، لاڈلے کے ساتھی جتنے کام کے تھے وہ بھی انہوں نے ہروا دیے، اور لاڈلے کو بھی ہارے ہوئے کو جتوا کے کانا کر کے رکھ لیا. ویسے یہ ہوا تو ایسے ہی ہے. تم بھی نہیں جیتتے تھے، بس اب ہم نے یہ کر دیا. اب اگر عزت چاہیے نا تو اس شامل رہو اس ریگنگ میں. یہ جو ہم نے تمہیں جتوانے کے لیے کیا ہے نا، اس میں تم شامل رہو، بولو نا، ورنہ تمہاری یہ سیٹ نہیں رہے گی. اور تمہاری عزت کیا رہے گی کہ تم اپنی سیٹ نہیں جیت سکے، تمہارا تو کیریئر ختم ہو جائے گا. اور نواز شریف صاحب صرف اپنی اس عزت کو بچانے کے لیے دم گھٹ رہا ہے، چپ کر کے خون کے آنسو پی رہے ہیں. تو اب باہر جا رہے ہیں. دیکھیں ابھی تو فی الحال کیا جائیں گے، نہ اندر نہ باہر، بیچارے پھنس گئے ہیں، برے پھنس گئے ہیں. جو لانا تھا اسی کا ماحول بنا دیا گیا، اسی کو ہانک کے لایا گیا اور وہی سب ہوا. لیکن بہرحال اس میں اب میں سمجھتا ہوں کہ جو گزرتا وقت ہے، لوگوں سے میری سیدھی سی بات ہے، جتنے بھی ہمارے امپلائیز ہیں یا جو بھی اس ٹائم سرونگ پاکستانی ہیں کسی بھی محکمے میں، کسی بھی اس میں، حفاظت کی دعائیں پڑھیں. سب سے پہلے اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ آپ کی زندگیوں پہ جو حاکم ہے وہ اللہ اور اس کے رسول ہیں. ان کو سامنے رکھنا ہے جب کوئی فیصلہ لینا ہے. جب کوئی غصہ بھی آئے تو پانی پئیں اپنے آپ پہ، جیسے کہتے ہیں نا خوشبوئیں آج کل بیگ میں ان کے اوپر نا، بالوں پہ بھی شاور کر کے بھیجیں. یہ سارے جو مشینری کا حصہ ہیں یا عوام ہے کوئی بھی ہے، حفاظت کا بہترین طریقہ ہے کہ آیت الکرسی کا حصار
یا حفیظ ہو 11 دفعہ, اس کے بعد سر پہ پرفیوم, جسم پہ, باڈی پہ, ایسے نہا کے نکلے خوشبوؤں میں. اور کوئی نہیں چمٹتے چمٹتے یا بکواس ماری ہوئی ہے جس نے بھی ماری ہے, وہ کبھی میرے سامنے لائیے گا نا جس کو چمٹتے ہوں خوشبو سے, وہ میرے سامنے لے آئیے گا خوشبو والے جو چمٹنے والے ہیں. یہ روحانی چیزوں کو بھگانے, یہ شیطانوں نے ان کو اتنا مطلب مینوپولیٹ کیا ہے, ان کے نالجز کو بھی, کہ ان لوگوں نے شیطان کیونکہ بھاگتا ہے خوشبو سے, شیطانی چیزیں بھاگتی ہیں, تو انہوں نے عورتوں کو تو منع ہی کر دیا. وہ بیچاری الٹا جن زدہ ہو گئی ہیں, جو آپ ہانٹیڈ کہتے ہیں نا, وہ یہی چکر ہے.